السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز کی خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن. میں ہوں یشوین جمال. ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اگلے مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے ہلکا پھلکا احتجاج بھی سامنے آیا. بجٹ پیش کرنے سے قبل حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بجٹ پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کے اس اعلان نے بجٹ اجلاس سے قبل ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی دوڑیں نکلوا دی. اسحاق ڈار اپنی کاوشوں کی بدولت خورشید شاہ اور نوید قمر کو تو بجٹ اجلاس میں شرکت کرنے پر آمادہ کر سکے، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے. اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری مہنگائی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا پورا محور اس کے اوپر ہے، پورا فوکس اس کے اوپر ہے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی کا امکان بھی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں حالیہ کمی کا اعلان اس امر میں کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے. وزیر خزانہ کا اپنی تقریر میں مزید کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، جس سے نکلنے کے لیے ہم نے اپنی معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے نکال کر مارکیٹ ڈٹرمنڈ اکانومی بنانا ہوگا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مالی خسارے میں کمی لانے کے لیے ٹیکس بیس میں اضافے کے ساتھ حکومت اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں 1 سے 16 گریڈ کے خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے حکومتی اخراجات میں سالانہ 45 ارب روپے کی بچت ہوگی. حکومت جو پروکیورمنٹ کے ذریعے سرکاری خرچ میں 10 سے 20% تک کمی لا سکتی ہے. اپنی تقریر میں وزیر خزانہ کا نجکاری کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت PIA، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ ویمن بینک جیسے اداروں کی جاری نجکاری میں تیزی لانے کے ساتھ SOEs میں نجی سرمایہ کاری کے لیے بھی پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں توانائی کے شعبے کے لیے 253 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ گردشی قرضوں میں کمی لانے کے لیے دیگر اصلاحات سمیت ڈسکوز اور جنکوز کی نجکاری کا بھی منصوبہ شامل ہے. بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو تنخواہوں میں 25%، جبکہ 17 سے 22 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 22% اضافہ کر دیا ہے. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن 22% تک بڑھا دی گئی ہے، جبکہ کم سے کم اجرت 32,000 روپے سے بڑھا کر 36,000 روپے کر دی گئی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ٹیکس کے معاملات جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں. ہم سیلز ٹیکس کو لے کر ایک کنسرن تھا، وہ ایشو جو ہے حکومت نے کیسے ایڈریس کیا، ان سبھی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ہیں، سینئر سیاست دان ہیں، اکانومی پہ بہت گہری نگاہ اور گرے پر پریکٹیکلی ان سب چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے. محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر میں بجٹ پر اور جو اکنامک میٹرز ہیں ان کے اوپر تو آتی ہوں، لیکن سر آئی تھنک یو وڈ اگری کہ اس طرح کی معیشت، جس طرح کا ملک ہم ہیں، یہاں پر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چل بھی نہیں پا رہی ہوتی. سر کیسا بجٹ اجلاس تھا؟ نہ تو سب سے اہم اتحادی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب وہاں پر موجود تھے، صرف 2 لوگوں نے شرکت کی. میاں نواز شریف صاحب خود سر آج کے اجلاس میں موجود نہیں تھے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈز دس ریفلیکٹ آن دا پیپل جنہوں نے بجٹ بنایا اور آج پیش کیا؟ جی بالکل یشوین، سب سے اہم سوال یہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخر پہ اورنگزیب صاحب نے اپوزیشن کی طرف ایک اشارہ بھی کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ کی طرف سے سپورٹ چاہیے تاکہ ہم ملک کو اس اکنامک بحران سے نکال سکیں. اب جہاں وہ اپوزیشن کو جو PTI کو ہی مخاطب کر رہے تھے، لیکن اپنے اتحادی اگر وہاں موجود نہیں تھے تو واٹ ڈز اٹ سے آف دا اوور آل گورنمنٹ رولنگ جو بھی الائنس ہے. پیپلز پارٹی اس کا میجر حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر تو وہ حکومت ہی گر جاتی ہے. اگر یہی پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ رہا بجٹ کے حوالے سے تو بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا اور حکومت گر جائے گی. اگر آپ اس کی سگنیفیکنس دیکھنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ پاؤں جوڑیں گے. آج تو اسحاق ڈار صاحب نے صرف 2 کو واپس لے کے آگے ہیں، لیکن ہوپ فلی وہ باقیوں کو بھی لے کے واپس آ جائیں گے اور ان کی جو بھی تجاویز ہوں گی. بٹ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو اتحادی ہے اور میجر اتحادی ہے، کوئی 2-4 سیٹیں تو ہیں نہیں، ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت تھی، کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت تھی ان کی، اور تجاویز بھی ہوں گی، اور اس کو ظاہر ہے اس میں بجٹ میں شامل بھی کیا جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی وزیر اعظم پریزیڈنٹ زرداری سے ملے تھے. اب وہ ہمیں تو اس کی نوعیت نہیں پتہ تھی کیا تھی، بٹ اپیرنٹلی وہ اس کا کنسرن پیپلز پارٹی کا ریفلیکٹ کیا ہوگا
پریزیڈنٹ زرداری نے جی تو یہ تو کوئی اچھا سٹارٹ نہیں ہے. اچھا دوسرے جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم کی اگر بات کریں وہ بھی بڑے ناراض ہیں سر. یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں انہوں نے 1-2 دن پہلے کہا تھا کہ کراچی کی ترقی جو ہے اس کو بیک سیٹ پر نہیں ڈالنے دیں گے اس حکومت کو, ہم نے ان کو گدی سے پکڑا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان کو آج کچھ مطمئن کر لیا ہے, کیونکہ اورنگزیب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم کراچی کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, اس کے لیے کوئی رقم کوئی پلان آف ایکشن تو نہیں بتایا, بس اتنا ہی کہا. انہوں نے ایک منصوبے کا تو خاص طور پر ذکر کیا تھا, پانی کا جو منصوبہ ہے K4, جی ہاں اس کا ذکر کیا تھا, جو کہ کراچی کی شدید ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ تو آج سے 10 سال پہلے ضرورت تھی جب یہ لانچ ہوا تھا K4 کا منصوبہ, اور اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ صرف جو ہے یہ صرف 1/3 جو ابھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرے گا. تو اس وقت سے تو ظاہر سی بات ہے ریکوائرمنٹ بھی, ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو دس ول ناٹ بی انف. اور اس کے لیے جو مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا لایا عمل ہوگا, کیونکہ وہ 50% کنٹریبیوشن فیڈرل حکومت نے کرنی تھی, 50% سندھ کی حکومت نے کرنی تھی, اور وہ 50% پر جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا ڈیلے بھی ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ سندھ کی حکومت اس کا کیا رسپانس کرے گی, ان کے بجٹ میں اب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ ایک پورے کے پوری رقم جو ہے وہ اویلیبل ہوگی K4 منصوبے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. بٹ ویسے یشوین میں ایک پازیٹیو چیز جو بتاؤں اس بجٹ کی ہے, میرا خیال ہے وہ ہائی لائٹ ضرور کرنے کی ضرورت ہے. یہ فائلر اور نن فائلر کا جو جھگڑا ہے نا, اور یہ جو ڈفرنس ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ نن فائلر کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے. بالکل. اب ظاہر ہے زور زبردستی گن پوائنٹ پر تو کسی کو فائلر نہیں بنا سکتے ہیں, ہر ممکن کوشش. وہ جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان میں جو گیپ ہے کہ اگر فائلر کے لیے کسی چیز کے لیے بھی سے 5% ٹیکس ہے تو نن فائلر کے لیے جو گیپ تھا وہ اتنا تھا نہیں. سو اگر میں نن فائلر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ میں کیوں فائلر بنوں اور پھر اور چیزوں میں پھنسوں and so on. تو میں تو نن فائلر ہی اچھا ہوں, کیونکہ ڈفرینس اتنا تھوڑا سا ہے, آئی کین افورڈ اٹ. چاہے وہ کار کی رجسٹریشن ہے, وہ زمین خریدتے وقت ہے, یا کوئی اور پیمنٹ کرتے وقت ہے, بجلی کے حوالے سے ہے, تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑا سگنیفیکنٹ گیپ کریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایریا میں, چاہے پراپرٹی ہے چاہے دوسرے ایریاز ہیں. تو آئی تھنک اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ نن فائلر کے لیے اس معیشت میں کاروبار کرنا مشکل سے مشکل ہو جائے گا, ادروائز اس کو بہت ہیوی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اچھا یہ جو کاسٹ والی آپ نے بات کی تو یہ ہے کہ پاکستان, جی یو آر رائٹ کہ ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے اور اس سے فرق پڑے گا, امپیکٹ ہوگا جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر. لیکن ہیونگ سیڈ دس, ایک امپریشن جو میں نے ابھی دیکھا ہے, سنا ہے تھوڑا بہت, وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹیکسٹ بک کائنڈ آف اے اسپیچ, بڑی ایکڈیمک سی ایک اسپیچ تھی. لائک فار ایگزامپل اگر یہ کہیں جی کہ ہمیں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو سر مجھے بھی 15 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے, ہر بجٹ میں ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیسے, وہ کوئی بھی نہیں بتاتا. آج اورنگزیب صاحب نے نہیں بتایا. اور اس سے کوئی انسپائر نہیں ہوگا, کوئی بیٹھ کے سن رہا ہو کہ یہ جی تہلکہ انگیز انداز میں ہماری معیشت کو بدلنے کا ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے. وہ بالکل بھی نہیں تھا, بالکل ٹریڈیشنل تھا. ایک تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ تھا انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف, جون 2022 میں دیا تھا, پھر پچھلے سال, اور آپ تو وہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر اور جو حکومت وقت ہے وہ تو سیم ہے, اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی سیم ہے. سو اگر کوئی ہم نے کوئی بڑا پاکستان میں معنی خیز اگر دیکھنا ہوتا چینج, پازیٹیو چینج, تو وہ تو پہلے بجٹ میں ہی آ چکا ہوتا, اور ہم ابھی اس کے پازیٹیو اثرات بجائے کہ اب بھی ہم اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے ابھی حکومت آئی ہے. تو یہ ریمائنڈ کرانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ابھی حکومت کی آئی ہے. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کروں سر, ڈونٹ یو تھنک دی فائنانس منسٹر آلسو ہیز اے مائنڈ آف ہز اون. فائنانس منسٹر تو یہ نہیں تھے نا, سب نئے آئے ہیں, تو شاید ان سے ہم توقع کر رہے تھے کہ کچھ شاید اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ریفلیکٹ ہوا ہے, بالکل بھی نہیں ریفلیکٹ ہوا ہے, وہی ٹریڈیشنل تھا. کیونکہ دیکھیں یہاں جو 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے جس کو کہ بجٹ بنانے میں کون کون جو میجر پلیئرز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے, پولیٹیکل فلسفی وہ PMLN کی ہے, اور وہ شہباز شریف ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ اورنگزیب صاحب نہیں ہیں. نہ اورنگزیب صاحب نے پلان بنایا تھا PMLN کا جب عوام کے پاس گئے تھے مینیفیسٹو. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس کو ہم بابوز کہتے ہیں نا, جو فائنانس منسٹری کے اور دوسرے اہم منسٹریوں کے ہوتے ہیں, ان کی میجر انوالومنٹ ہوتی ہے. اور تیسری سب سے اہم IMF
2022 का बजट भी IMF ने बनवाया था, 2023 का बजट भी IMF ने बनवाया, और ये बजट भी IMF ने ऑलरेडी जो एक रीज़न था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उन्होंने अगले जो 24वां प्रोग्राम में इसलिए नहीं किया था कि उनकी शराइत थी कि आप बजट जो है उसमें बुनियादी चीज़ें क्या करेंगे, और वो उससे मुतमिन होंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना मुतमिन होंगे IMF वाले, बट इट वाज एन IMF मैंडेटेड बजट फुल स्टॉप कॉमा के साथ कोई पाकिस्तान के पास ऐसी लेवरेज नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ना औरंगजेब साहब के पास माइंड ऑफ हिज ओन अप्लाई करने की। ये जैसे उनको बताया गया कि कितने जो मोटे मोटे अशारिये होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो शायद वो नहीं इन्वॉल्व होते कि जी टैक्स महसूलात कितने होंगे। अब टैक्स महसूलात की अगर बात करें तो वो तकरीबन 30% इजाफा है ओवर एंड अबव जो इस साल फिस्कल ईयर में था। मैं असल में इसी की तरफ आना चाह रही थी सर, ये जो अभी आपने टैक्स महसूलात की बात की है ना, देखिए 12,970 अरब रुपए, तकरीबन 13 ट्रिलियन का FBR को जो आपने टारगेट दे दिया है। अभी मैंने देखा कि अपनी तकरीर के अंदर भी, कल भी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी बहुत सेलिब्रेट करते हुए नजर आए औरंगजेब साहब के, हमने महंगाई की शरह जो है उसमें बेहतरी लाई है। सर एक तो आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट कि 2-3 महीने में कोई डाउनवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड को सस्टेन करना होता है, फिर वो ट्रेंड बनता है। डू यू थिंक कि ये जो टारगेट्स हैं खाली इनको मीट करने के लिए मुल्क के अंदर अब एक स्पाइक आएगा इन्फ्लेशन के अंदर दोबारा? इन्फ्लेशन के अंदर स्पाइक आएगा, मैं वही कह रहा था कि देखें आप खुद एक तरफ कह रहे हैं कि 3.5% से इकोनॉमी बढ़ेगी, तो अगर 3.5% से इकोनॉमी बढ़ेगी तो 3.5% एडिशनल टैक्स तो समझ आती है, ठीक है, जाहिर है इकोनॉमी बढ़ेगी तो टैक्स महसूलात भी बढ़ेंगे, लेकिन 3.5% इकोनॉमी बढ़ेगी और इन टैक्स कलेक्शन जो है वो 30% बढ़ेगी। तो वो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत से टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस लगाए हैं जिसके असरात उस पर होंगे जो आप महंगाई की तरफ कह रही हैं कि जाहिर सी बात है वो तो लोगों के जेबों से निकलेंगे ना। जो भी टैक्स लगेगा, चाहे सीमेंट है, चाहे मोबाइल है, चाहे किसी और चीज़ पर टैक्स एट सोर्स बढ़ाया गया, तो वो तो एट द एंड कस्टमर जो है उसकी जेब से निकलेंगे। तो वो उस हवाले से तो जाहिर सी बात है महंगाई में एक बहुत इंक्रीज आएगा। और जहाँ तक वो जो आपका दूसरा सवाल था कि ये जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने महंगाई कम कर दी है, मेरा ख्याल है वो अगर जो समझते ना कि ग्राफ बनाने का एक तरीका तो ये होता है कि 2022 अप्रैल से अगर ग्राफ बनाना शुरू करें कि 12.7% पर PMLN की हुकूमत ने लिया था जब महंगाई की शरह थी, और वो ऊपर जाके उसने पीक किया 38% 2023 मई में, आज से एक साल पहले तकरीबन, और उसके बाद वो तकरीबन 35%, 34%, 32%, 30%, और अब वो तकरीबन 12% पर है। तो एक तो ये कुछ जो PMLN के लोग हैं वो जाहिर है शो करना चाहते हैं ग्राफ को वहां से जब वो 38% था और देखें जी कैसे नीचे आया। तो ये पहले ऊपर इतना स्टीप किया था, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई थी। तो एक और दूसरी बात यह है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन इन एनी केस 3.5% महंगा ग्रोथ और तकरीबन 12%, 13% अगर आज के ही रेट से चलें, जो आप कहते हैं कि महंगाई होगी, इसको कहते हैं जो इकोनॉमिक टर्म है स्टैगफ्लेशन, और ये 3rd ईयर स्टेट होगा। ये सबसे खराब चीज होती है इकोनॉमी के लिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि आपकी महंगाई बहुत ज्यादा है और ग्रोथ कम है, और दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ी नेचुरल सी बात है। तो वो ये तीसरे साल लगातार अगर स्टैगफ्लेशन कोई भी कंट्री फेस करेगी तो बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन। बिल्कुल, और ऑलरेडी जो नए लोग आ रहे हैं लेबर मार्केट के अंदर, ऑलरेडी हम उन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे अपनी लेबर फोर्स के अंदर, और ये उससे इसके अंदर मजीद इजाफा होगा। देखो ना, वो तो अब्सॉर्ब आप इसलिए कर सकते हैं यशवीन, आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तकरीबन 2.6% है। उस पॉपुलेशन ग्रोथ पर हमारे यहाँ तकरीबन आप अगर 5-6% ग्रो करेंगे तो जो एडिशनल मार्केट में लेबर आता है उस सब को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप 6% से कम अगर और बहुत कम ग्रो करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा आखिर में ये जरूर पूछना चाह रही हूँ आपसे, नेशनल फिस्कल पैक्ट पर हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और हम सूबों को साथ लेकर चलेंगे और हम मुशावरत कर रहे हैं। ये भी कुछ दिनों से खबर ऑलरेडी आ रही थी कि NFC का दूसरा नाम नेशनल फिस्कल पैक्ट होगा, NFC अवार्ड का, और IMF की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि अपने मामलात को प्रोविंसेस के साथ स्ट्रीमलाइन करें। किस तरीके से आपको लगता है कि ये वो कर पाएंगे? अगेन मुझे लगता है कि बहुत एक एकेडमिक किस्म का जुमला था जो वो कहकर बस गुजर गए।
एकेडमिक था, और दूसरे ज़ाहिर है यू कांट ब्लेम औरंगज़ेब साहब फॉर दिस बिकॉज उनका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस पर उनका जाहिर सी बात है इतना इंसाइट भी नहीं है। एनएफसी अवार्ड को आप पढ़े, अगर पॉलिटिकल कोई कंसिडरेशन ना हो तो जो मर्जी आप चाहे सेंटर चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मामला है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव मामला है कि अगर आप जो एक तबके की तरफ से इकोनॉमिस्ट कुछ कह रहे हैं कि जी एनएफसी अवार्ड के तहत 58% 59% जो है सूबों को दे दिया जाता है और सूबे आराम से बैठे हैं और वो मेहनत ही नहीं करते अपनी टैक्स जनरेट करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा है और फेडरेशन के पास कुछ बचता नहीं है। अब ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बट द पॉइंट इज अगर आप एक साथ उनका जो फंडिंग है उसको कम कर देंगे, 58 से एक तजवीज़ है 45% कर देंगे, तो सूबों के पास तो मेन फोकस करना है वेलफेयर रिलेटेड एरियाज, लाइक एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस, हेल्थ केयर, साफ पीने का पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है वो इतने बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, ये जो फंडामेंटल चीजें जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहते हैं वो जब तक ठीक नहीं होंगी तो आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। और अगर आप मजीद उसमें कमी कर देंगे, कटौती कर देंगे सूबों को कंट्रीब्यूशन में, तो और ज्यादा किस पर असर होगा? आम लोगों पर असर होगा। एंड लाइक यू सेड कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव और सफर करेगा। बिल्कुल, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू विज़-अ-वी पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, क्योंकि वो सुबह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर वक्त मेरे पास अब महदूद था, सेगमेंट का आपका बहुत शुक्रिया, आपने बजट के फौरन बाद जो है वो अपने तासुरात जो है वो हमारे साथ शेयर किए ऑन द बजट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने कोशिश की कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर उनसे बात कर सकें। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।